السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ رمضان المبارک کی آمد اس لحاظ سے ہے کہ شاید کہ اس کا چاند نکل چکا ہو۔ اگر آج رات چاند نکلنا ہے تو شاید نکل چکا ہو، اور آج ہم رمضان شروع کر چکے ہوں۔ آج نہیں تو کل انشاءاللہ شروع ہو جائے گا۔ تو ضرورت ہے اس ماہ مبارک کے حوالے سے اس کے اوقات کو غنیمت جانتے ہوئے اس سے فائدہ اٹھانے کی۔ اس لیے آج ہم نے ملاقات رکھی ہے اسی موضوع پر کہ ہم رمضان سے کس طرح سے فائدہ اٹھائیں۔ انشاءاللہ چند باتیں کریں گے، اس کے بعد آپ کے سوالات انشاءاللہ جس طرح کہ پروگرام دیا گیا ہے کہ سوالات کی نشست رہے گی۔ تو اس میں سب سے پہلے نمازوں کے اہتمام، پانچوں نمازیں بھی اور ان کی سنتیں اور ان کے فرائض، اور اس کے بعد نوافل بھی، نفل نمازوں کے اہتمام کہ جو روزے کے ایک اہم ترین تربیت ہے۔ تو چنانچہ ضرورت ہے انسان کو نماز کا خاص طور پر اس مہینے میں اہتمام کرنے کا کہ وقت ہونے پر اذان کے ساتھ اگر مسجد میں آ جائے اور مسجد میں آ کر سنتے پڑھے، اور سنتے پڑھنے کے ساتھ اذان اور اقامت کے درمیان کا جو وقفہ ہے قرآن کریم کی تلاوت کرنے پر اس چیز پر لگائے، اور اسی طرح نماز پڑھنے کے بعد بھی کوشش ہو کہ وقت جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ مسجد میں گزرے۔ وہ 7 قسم کے وہ لوگ جن کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سایہ دے گا جب کسی چیز کا سایہ نہ ہوگا، وہ کون ہے؟ ان میں سے ایک رجل قلبہ معلق بالمساجد، کہ وہ شخص جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہے۔ مسجد کا لگنے کا معنی کہ نماز پڑھ کے مسجد میں ہی بیٹھا رہتا ہے، یا اگر کام کے لیے نکلتا بھی ہے تو اس کی اگلی کوشش یہی ہوتی ہے کہ کب مسجد پہنچو۔ کوئی شک نہیں کہ یہ ایمان کی نشانی بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اذا رأیتم الرجل یعتاد المساجد فاشہدوا له بالایمان، کہ کسی آدمی کو دیکھو کہ مسجدوں کے ساتھ اس کا تعلق گہرا ہے تو اس کے لیے ایمان کی گواہی دو۔ تو ایمان کی دلیل بھی ہے، اور قیامت کے دن اللہ کی طرف سے وہ سایہ ملنے والا کہ جب کسی چیز کا سایہ نہ ہوگا۔ تو بات کر رہے تھے کہ نمازوں کا اہتمام اس انداز سے کیا جائے کہ کوئی نماز جو ہے اس کی تکبیر اولیٰ نہ چھوٹنے پائے۔ یعنی کیسی بھی حالت کیوں نہ ہو، کیسی بھی کیفیت کیوں نہ ہو، آدمی اپنی روٹین اس انداز سے بنائے کہ سب سے اہم ترین اس کے پاس اس کے ہاں نماز کا عمل ہو۔ تو کم از کم رمضان کا یہ مہینہ ہماری نماز کے اوپر ایسی تربیت ہو جائے کہ کوئی پورا مہینہ جو ہے کوئی تکبیر اولیٰ چھوٹنے نہ پائے۔ اس بات کا عزم ارادہ کر لیں اور اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں، اور اس کے لیے پھر ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے اپنی مصروفیات کو کنٹرول کرنے کی، اپنے اوقات کا ان کا معاملہ ان کے کنٹرول کرنے کا، ان چیزوں کا اہتمام ہو۔ اسی طرح نمازوں کے ساتھ ساتھ اس مہینے کے اندر چونکہ قرآن کا مہینہ ہے تو قرآن کے ساتھ ایک گہرا تعلق قائم کیا جائے، اور اس کی تلاوت کے لیے اپنے اوقات کو فارغ کیا جائے۔ اور کیا ہی بہتر ہو کہ اگر آدمی رمضان کے اس مہینے میں اپنی دنیا کی مصروفیات کو اگر چھوڑ کر اپنے آپ کو عبادتوں کے لیے فارغ کر لے۔ ہم تو سلف صالحین کو دیکھتے ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہ جو مسجد نبوی میں بیٹھ کر لوگوں کو حدیث سناتے پڑھاتے تھے، جب رمضان کا مہینہ آتا
تو لوگوں کو یہ پڑھانا چھوڑ دیتے، فتوے دیتے تھے، فتوے دینا چھوڑ دیتے اور فرماتے کہ ھذا شہر القرآن، کہ یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ اور یہ وجہ ہے کہ ہم جو ان کے بارے میں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں کہ ہر روز کسی کا قرآن کا مکمل کر لینا، ختم کر لینا، رمضان میں 60 مرتبہ ان کا قرآن ختم کرنا، وہ ایسے ہی تھا کہ ان کا دن رات اسی مقصد کے لیے گزرتا تھا کہ کوئی نہ فالتو گپ شپ ہے، نہ کوئی بیٹھنا اٹھنا ہے، نہ کوئی فالتو اور قسم کی اس طرح کی چیزیں ہیں، بلکہ زندگی کے جو ضروری مصروفیات ہیں اس سے بڑھ کر، اس سے ہٹ کر جتنا بھی وقت ہے وہ سارا اللہ کی عبادت ہے۔ اس لیے قرآن کریم کی تلاوت گھر میں، گاڑی میں، مسجد کو آتے ہوئے، مسجد سے جاتے ہوئے، اپنی ڈیوٹی کے آتے جاتے ہوئے، کہنے کا مقصد کہ قرآن کریم کی تلاوت اس انداز سے ہو کہ ہر لمحہ ہمارا اس میں گزرے۔ اور آج کل اللہ کے فضل سے موبائلوں کے ذریعے یہ چیز آسان ہو گئی ہے کہ آپ کو باقاعدہ طور پر قرآن اٹھانے کی ضرورت نہیں، ساتھ موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے اور آدمی جہاں بھی ہے وہ قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے جو بہت اہم ہے رمضان میں کرنے والی، قرآن کے ساتھ تعلق، اور قرآن کو نہ کہ صرف تلاوت بلکہ کوشش کی جائے کہ ترجمے کے ساتھ اس کو پڑھا جائے۔ اسی طرح جن چیزوں کی ضرورت ہے ہمیں اس مہینے میں کرنے کی، وہ یہ کہ اپنے اہل و عیال، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ تعلق۔ ہمارے شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں ہے کہ ہر ہفتے ان کا ایک خاص وقت ہوتا تھا کہ جس میں انہوں نے جو قریب کے رشتہ دار تھے، آس پاس قریب رہنے والے، ان کو جا کے ان کو ملنا ہے، ان کے گھروں میں جا کر ان کی زیارت کرنا ہے ہر ہفتے۔ کوئی چچا ہے، کوئی ماموں ہے، کوئی خالہ پھوپھی ہے، کوئی اور اس طرح کے، یا ان کی اولادیں ہیں، یا کوئی بہن بھائی ہے، تو اگر کوئی قریب ہے تو ان کے گھر میں جا کر ان کی زیارت کرنا ہے، ان کو ملنا ہے ہر ہفتے۔ اور جو دور ہیں ان کے لیے بھی ہر ہفتے انہوں نے ٹائم رکھا ہوتا تھا ٹیلی فون پہ ان سے رابطہ کرنے کا۔ حالانکہ آپ دیکھو اس طرح کی شخصیتوں کے جو مصروفیات ہوتی ہیں، اور اللہ نے جس انداز سے جتنا بڑا ان سے کام لیا ہے علم کا، دین کا، کہنے کا مقصد ایک آدمی کہتا ہے بھی میں تو بڑا مصروف ہوں، میرے پاس تو فرصت ہی نہیں ہے۔ یہ حقیقت میں اگر آپ کو اپنے بہن بھائیوں سے رابطے کی فرصت نہیں ہے، اپنے ماں باپ سے ان کے ساتھ بیٹھنے کی فرصت نہیں ہے، تو پھر انسان کی حقیقت میں بدبختی کی دلیل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو آدمی چاہتا ہو کہ اس کی روزی وسیع ہو، اس کی زندگی لمبی ہو، تو کیا کرے؟ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اس صلہ رحمی کرے۔ اور صلہ رحمی میں سب سے بڑی یہ چیز ہے کہ اپنے عزیز و اقارب سے، بہن بھائیوں سے، ماں باپ سے سب سے بڑھ کر ان سے تعلق واسطہ ہو، ان سے رابطہ ہو، ان کی زیارتیں ہوں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو۔ اگر کوئی قریب ہے، اگر دور بھی ہے تو تب بھی ان کے حال چال، ان کے حال احوال معلوم کرتے رہنا، ان سے رابطہ میں رہنا، اور یہ کسی انسان کی سعادت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے انسان کے لیے دنیا کی روزیوں کے وہ دروازے کھولتا ہے کہ جہاں اس کا تصور بھی نہیں ہوتا۔ آپ اللہ کا وعدہ ہے۔ اسی طرح ان کا بات کر رہے تھے کہ اس مہینے کی عبادات میں سے، ہم عبادات کا ذکر کر رہے ہیں کہ نہ کہ صرف عبادت روزے کی ہے، اور نہ کہ صرف عبادت نماز کی ہے یا قرآن کی ہے، بلکہ یہ عبادات ہے۔ اور عزیز و اقارب کے ساتھ، والدین ہوں، بہن بھائی ہوں، اور کوئی رشتہ دار ہوں، ان کے ساتھ صلہ رحمی میں ان کے حال احوال معلوم کرنا، ان کی خوشی غمی میں شریک ہونا، ان کی مشکلات میں ان کے کام آنا، اور سب سے بڑھ کر ان کے ساتھ خیر جو ہے وہ کیا ہے کہ دین اور نیکی کے حوالے سے ان کی رہنمائی کرنا، جس میں ہم اکثر و بیشتر اس سے لاپرواہ، غافل، بلکہ بے خبر ہوتے ہیں۔ ایک آدمی اپنے ماں باپ، اپنے عزیز و اقارب رشتہ داروں کے ساتھ بڑا اس سے اچھا تعلق ہے، بڑا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، محبت پیار کا ایک تعلق ان کے ساتھ، ان کی خدمت کرنے کے حوالے سے مالی طور پر
ہر لحاظ سے کر رہا ہے، لیکن یہ نہیں کہ وہ کہاں پر ہیں دین کے حوالے سے، ان کے عقیدوں میں کیا خرابی ہے جس کی اصلاح کی ضرورت ہے، ان کے اعمال میں، اخلاق میں کیا کردار میں بربادی خرابیاں ہیں جن کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ تو حقیقت میں یہ کوئی ان کے ساتھ نیکی نہیں ہے۔